ایٹمی پروگرام اپنے دفاع کے لیے ہے، جاریت کے لیے نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان سمر اسکالر پروگرام کے لیے منتخب طلباء سے خطاب۔ کہا ایف بی آر سے بدعنوان عناصر کو نکال دیا، ایسے فیصلے کیے جو پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ بلا تاخیر گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کو گھر بھیجا۔ پی ٹی آئی قائدین کا کارواں اسلام آباد سے لاہور پہنچ گیا۔ شاہدرہ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس، قائدین کی آمد سے پہلے پولیس جا پہنچی، مقامی رہنماؤں سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اور خیبر پختونخوا میں تبدیلی، پی ٹی آئی کے اندر سے آئے مولانا فضل الرحمان کی خواہش۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی اکثریت میں ہے، اس لیے بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی تبدیلی آئے۔ کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن تحریکیں رہائی کے لیے نہیں، عظیم مقصد کے لیے چلائی جاتی ہیں۔ اور پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہے، پی ٹی آئی نے روڑے اٹکائے تو سختی سے نمٹیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں لوگ دھرنے اور منفی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا تحریک میں جھونکنے کے لیے خیبر پختونخوا کے پھر فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں۔ پنجاب نے پہلے بھی جواب نہیں دیا، اب بھی نہیں دینا۔ پنجاب میں پاکستان کی پہلی رائٹ مینجمنٹ پولیس فورس قائم، 3000 اہلکاروں نے تربیت مکمل کر لی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جوانوں نے مشتعل مظاہرین کو کنٹرول کرنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کو ہجوم کنٹرول کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی۔ مریم نواز کا کہنا ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ترجیح ہے۔ اسکواڈ کے قیام سے املاک کو پہنچنے والے نقصان کو روکا جا سکے گا۔ مشتعل ہجوم کو بحفاظت کنٹرول کرنے سے حالات کو خراب ہونے سے بچانا ممکن ہوگا۔ ایٹمی پروگرام اپنے دفاع کے لیے ہے، جاریت کے لیے نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں تھا، اللہ کے کرم سے کبھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے لیے منتخب طلبہ سے خطاب۔ کہا ایف بی آر سے بدعنوان عناصر کو نکال دیا، ایسے فیصلے کیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کو گھر بھیجا۔ ایف بی آر میں چیئرمین سے لے کر تمام قیادت تک قابل بہترین لوگوں کو لایا۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن کامیابی کی سند بن چکی ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت، عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، پاکستان کا فیصلہ کن اور بر وقت رد عمل دینے کا اندیا۔ فالس فلیگ کی آڑ لے کر سنتاس معاہدے کو معطل کرنا مقصود تھا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے باعث خطے میں شدید بحران کا خدشہ۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی کی بندش کو جنگی اقدام قرار دے چکا ہے۔ عالمی عدالت کہہ چکی سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں ہو سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفر آباد کا دورہ، آزاد جموں کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست، شرکا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا بھی اہتمام کیا گیا۔ حاضرین کا کہنا تھا کشمیر پاکستان کی شہرک تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام نے پاک فوج سے محبت کا انوکھا اظہار کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا گیا۔ شرکا آزاد جموں کشمیر نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پندرہ سے زائد سرکاری اداروں کے مجموعی نقصانات 5,900 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ سرکاری اداروں کا مجموعی خسارہ 5,893 ارب 18 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ پینشن کی مد میں واجبات بھی 1,700 ارب روپے ہو گئے۔ زیر گردش قرضے 4,900 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ گردشی قرض میں بجلی کے شعبے کا حصہ 2,400 ارب روپے ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا مجموعی خسارہ 43 ارب 57 کروڑ روپے ہو گیا۔ £190 ملین منتقلی کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار، ذرائع کا کہنا ہے۔ مرزا شہزاد اکبر نے 6 نومبر 2019 کو رازداری معاہدے پر دستخط کیے۔ رقم مخصوص اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ مخصوص اکاؤنٹ کو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ
ظاہر کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام کر دیا گیا۔ شہزاد اکبر کی بدنیتی کے باعث 190 ملین پاؤنڈ ریاست کے بجائے کسی کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے نام آج اسپیکر آفس کو جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا، جس میں مذاکرات کی کامیابی کے لیے سفارشات تیار کی جائیں گی۔ مذاکرات کامیاب ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے اپوزیشن کے خلاف ریفرنسز واپس لے لیے جائیں گے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے مزید 5 یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم معطل کر دیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو 21 جولائی کے لیے نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے گزشتہ روز 2 یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم معطل کیا تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے اپیلوں پر سماعت کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا 24 میں سے 19 شکایات کو داخل دفتر کرنے کا فیصلہ، 5 کو فی الوقت مؤخر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہونے والے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل سیکریٹریٹ سروس رولز 2025 کے مجوزہ مسودے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنما علیمہ خانم کی مداخلت سے ناراض، سینٹ میں ثانیہ نشتر کی چھوڑی گئی نشست کے لیے سرد جنگ۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے مشال یوسفزئی کو کاغذات جمع کرانے کی ہدایت کی۔ علیمہ خانم کی جانب سے مخالفت۔ علیمہ خانم کی پرویز خٹک کی قریبی رشتہ دار ساجدہ ذوالفقار اور پارٹی چھوڑنے والے فدا محمد کے رشتہ دار کو ٹکٹ دلوانے کی کوششیں۔ کچھ رہنماؤں نے سمیرہ شمس اور مومنہ باسط کے لیے بھی لابنگ شروع کر دی۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خواتین کی 2 خالی نشستوں پر 9 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ پی ٹی آئی کی 5 خواتین نے کاغذات جمع کرائے، نون لیگ کی 2، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی 1 خاتون نے کاغذات جمع کرائے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں گاڑی سے نوجوان کو کچلنے والے کم عمر ڈرائیور کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے حاشر عمر کی مزید جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا 4 روز میں کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آتی، محض عمر کے تعین اور شریک ملزم کی گرفتاری کے لیے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ ہر چیز کا الزام بلدیہ عظمیٰ پر لگا دیا جاتا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کام بڑی سڑکیں بنانا ہے، اندرونی گلیاں نہیں۔ اندرونی گلیاں متعلقہ ٹاؤنز کی ذمہ داری ہیں۔ نااہل ٹاؤن چیئرمینز کی وجہ سے اندرونی گلیوں میں بھی کام کریں گے۔ لوگ دیکھیں گے روڈ کٹنگ کے پیسے کون لیتا ہے اور کام کون کرتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 2 ٹاؤنز ہمارے اور 1 پی ٹی آئی کا ہے، صرف ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 4.25 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ملیر ہالٹ ریلوے ٹریک سے متصل سڑک پر سیوریج کا پانی کئی مہینوں سے جمع، گٹر ابلنے پر ماڈل کالونی معین آباد جانے والی سڑک تباہ ہو گئی۔ تباہ حال سڑک پر پیپلز بس سروس اور الیکٹرک بسوں کا چلنا محال ہو گیا۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی سفر امتحان بن گیا۔ ٹاؤن چیئرمین نے ملبہ واٹر کارپوریشن پر ڈال دیا، واٹر کارپوریشن نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ٹھوس شواہد اور بنیادی جرم کا حوالہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر مقدمہ درج نہیں کیا جا سکے گا۔ مقدمہ درج کرنے کی منظوری اعلیٰ سطح سے لی جائے گی۔ تمام کیسز کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں کی جائے گی۔ تحقیقات میں تاخیر پر متعلقہ افسر کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں فریئر ہال سے جنگ عظیم کی یادگار اور نایاب شیلڈ کی چوری، ڈیپٹی ڈائریکٹر کے ایم سی محکمہ پاک کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مدعی نے کہا محرم کی تعطیلات کے دوران دفتر بند تھا، چھٹیوں کے بعد کھولا تو جنگ عظیم کی یادگار اور نایاب 5 شیلڈز، کیبل، کاپر، ڈی وی ڈی پلیئر، ایک سپیکر اور دیگر اشیاء غائب تھی۔
ایئر انڈیا کے طیارے کو حادثہ انجن کو فیول سپلائی بند ہونے کے باعث پیش آیا۔ احمد آباد طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ ایک پائلٹ نے دوسرے سے پوچھا اس نے ایندھن کی سپلائی کیوں معطل کی؟ دوسرے پائلٹ نے جواب دیا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نہ ہی کسی پائلٹ نے حادثے سے پہلے میڈیا کی کال دی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ انجن کو ایندھن سپلائی منقطع ہوتے ہی طیارے کے انجنز کی اڑان بھرنے کی صلاحیت کم ہونا شروع ہو گئی اور طیارہ تیزی سے نیچے آ کر عمارت سے ٹکرا گیا۔ امریکہ کی وفاقی اپیل کورٹ نے 9/11 کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سے رعایتی معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے حکومت کو 9/11 کے مبینہ منصوبہ ساز سے اعتراف جرم کا معاہدہ کرنے سے روک دیا۔ خالد شیخ محمد اور دیگر 2 ملزمان نے امریکی حکومت سے معاہدے کے تحت اپنے اوپر عائد الزامات کا اعتراف کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ معاہدے کے باعث شاید یہ مبینہ ماسٹر مائنڈ سزائے موت سے بچ جاتے اور اس کے بجائے انہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی۔ قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ معمولی نہیں تھا۔ ایران امریکی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے امریکی اڈوں پر دوبارہ حملہ ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ امریکہ کو اپنا رویہ تبدیل مذاکرات کے دوران ایران پر مزید حملے نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے کو 103 دن ہو گئے۔ قابض فورسز نے خوراک، دوا اور ایندھن کی ترسیل مکمل بند کر رکھی ہے۔ 6.5 لاکھ بچے شدید فاقہ کشی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے عالمی برادری کی خاموشی اس ظلم کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ گزشتہ 3 روز میں درجنوں افراد بھوک اور دواؤں کی کمی کے باعث شہید ہو چکے۔ اب تک 67 بچے بھوک سے دم توڑ چکے ہیں۔ 12 لاکھ سے زائد افراد کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ غزہ میں قائم اسرائیلی امریکی مشترکہ امدادی مراکز موت کے پھندے بن چکے۔ اب تک امداد کی متلاشی 800 کے قریب فلسطینی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ صہیونی فوج کے رفح میں امدادی مرکز پر حملے میں 30 فلسطینی شہید کر دیے۔ 24 گھنٹے میں 11 امدادی رضاکاروں سمیت مزید 60 افراد شہید ہوئے۔ چین کے جنوبی صوبے فوجیان میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ چند گھنٹوں کے دوران 145 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ طوفانی ہواؤں نے درخت اکھاڑ دیے۔ شدید موسمی حالات سے کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ کے پہلے میچ میں کوریا کو 3-0 سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم کی جیت کا سکور 25-16، 25-19 اور 25-8 رہا۔ پاکستان کا دوسرا مقابلہ کل سعودی عرب سے ہوگا۔ بننا تھا وکٹ کیپر، بن گئے بالر اور ایسے بنے کہ بن گئے خطرے کی علامت۔ آسٹریلیا کے مچل اسٹارک آج سے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا 100واں ٹیسٹ کھیلیں گے۔ اسٹارک یہ اعزاز پانے والے آسٹریلیا کے صرف دوسرے فاسٹ بالر بنیں گے۔